اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ 21ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے سورۃ الروم کی کہ چمکی، خرابی، خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں کا مزہ چکھائیں، کہیں وہ باز آئیں۔ اس آیت مبارک کا یہ سیدھا سا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اس کی جب ہم نے تفاسیر کا مطالعہ کیا تو اس میں تفسیر خزائن العرفان میں صدر اللہ فاضل فخر اللہ ماسل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پریشانیاں آتی ہیں کہ کھیتیوں میں نقصان ہونا اور کھیتیوں میں کمی آنا اور بہت زیادہ تیز بارش کا ہونا اور انسانوں اور جانوروں میں کثرت سے موت ہونا، بیماریاں پھیلنا، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ خود انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے ان چیزوں کو کمایا ہے، کیونکہ انسان گناہوں کی طرف جاتا رہا۔ یہ کفر اور معاصی کی وجہ سے یہ ساری پریشانیوں کا سامنا آج ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں آپ، یہ بیماری تو کم نہیں تھی نا کہ جس سے صرف ہندوستان نہیں بلکہ ساری دنیا پریشان ہوئی ہے، اور اب بھی پریشان ہی ہیں سارے لوگ، اور اس کے اوپر سے یہ طوفانوں کا آنا اور پھر یہ ٹڈیوں کا عذاب نازل ہونا اور بھی بہت سارے ایسی پریشانیاں کہ جس سے بہت زیادہ انسان پریشان ہے۔ تو ان سب کی پیچھے آخر وجوہات کیا ہے؟ تو اس آیت سے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے گناہوں میں زیادہ ملوث ہوا، وہ گناہوں کی طرف زیادہ چلا، تو اس کی وجہ سے یہ ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہوئے۔ کہیں پر کھیتیوں میں کمی آئی، کہیں پر کھیتیوں میں نقصان ہوا، کہیں کثرت سے اموات ہوئی، انسانوں میں، جانوروں میں بیماریاں پھیلی کثرت سے، اور یہ طرح طرح کے عذاب نازل ہونا۔ تو یقیناً معزز سامعین حضرات، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ ضرور ہے۔ اب دیکھیں نا آپ، آج اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم کس قدر گناہوں میں ملوث ہیں، کس قدر ہم رب کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کس قدر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو نبی نے جو باتیں ہمیں بتائی تھی، جن باتوں پر ہمیں حکم کرنے کے لیے نبی نے کہا تھا، آج ہم ان باتوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو قرآنی آیات ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ یہ عذاب کے نازل ہونے کا سبب، یہ عذاب جو نازل ہو رہے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ ہم گناہوں کی طرف زیادہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں آپ کہ نمازوں سے ہم کتنے دور ہو گئے ہیں، نیک کاموں سے ہم کتنے دور ہو گئے ہیں، اور آج جو کچھ کافر ہیں کہ جو بے وجہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں آپ، کتنی جگہوں پر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو بے وجہ ستایا گیا، ان کو بے وجہ مارا گیا، بالکل کیوں کہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، صرف اسی وجہ سے ان کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ تو جب اس دنیا میں اللہ کی مخلوق پر کسی ظالم نے ظلم کیا ہے تو اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس بیماری کے آنے سے پہلے کس قدر مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کی جا رہی تھیں، کس قدر سازشیں تیار کی جا رہی تھی کہ کسی صورت سے اسلام کو مٹا دیا جائے دنیا سے، کسی صورت سے مسلمانوں کے نام کو نیست و نابود کر دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے اس دنیا سے۔ لیکن صرف ایک وائرس آیا کہ جس نے انسانوں کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا، کہ جس نے ہر مکتبہ فکر کے انسان کے ذہن کو تبدیل کر دیا، ہر مذہب کے ماننے والے کے ذہن کو فکر کر دیا۔ اب انہیں بھائی چارہ نظر آتا ہے، آپس میں وہ پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتنا ظلم سہنے کے بعد میں بھی، اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد میں بھی، آج اگر کسی غریب کے کوئی کام آ رہا ہے، کسی مزدور کے کوئی کام آ رہا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہی کام آ رہے ہیں۔ کھانا کھلانے میں مسلمان آگے، پانی پلانے میں مسلمان آگے، اور تمام کاموں میں مسلمان ہی آگے نظر آ رہے ہیں۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ سوچتے کہ بھئی ہم صرف اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے، صرف مسلمانوں کو کھانا پینا کھلائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ایک اللہ کے ماننے والوں نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والے، آپ پر ایمان رکھنے والوں نے دیکھیں کس طریقے سے اخلاق کو پیش کیا ہے دنیا کے سامنے، کہ کتنے بھی ظلم تم ہم پر کر لو لیکن ہم اپنے نبی کے اخلاق کو پیش کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسلام دھیرے دھیرے دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ظالموں نے ظلم میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی تھی نا، اور یہی وجہ ہے کہ جو بیماری کا عذاب نازل ہوا، پھر طوفان آئے ہیں، کس قدر طوفان آئے ہیں اور کتنے خطرناک طریقے سے طوفان آئے ہیں۔ اور پچھلی قوموں میں بھی دیکھیں کہ جب انہوں نے عہد شکنی کی، جب انہوں نے رب کی نافرمانی کی، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی، تو ان پر بھی اسی طریقے کے عذاب نازل ہوئے۔ آپ نے دیکھا نہیں، قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، کہ فرعونیوں نے جب عہد شکنی کی نا، جب رب کی نافرمانی کی، تو ان پر بھی طوفان کے ذریعے، مینڈکوں کے ذریعے اور ٹڈیوں کے ذریعے اور ایک عجیب سے کیڑے کے ذریعے طرح طرح کے عذاب ان پر نازل ہوئے، تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہی آج بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن آج میرے عزیزوں آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ جو پریشانیاں ہیں صرف ایک ہی طریقے سے دور ہو سکتی ہیں کہ آپ مکمل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، رب کی بارگاہ میں اپنی سروں کو جھکا دیں، اپنی جبینوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کریں، رب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکائیں اور توبہ کریں، مکمل تائب ہو جائیں رب کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے لیکن اے رب، اے اللہ، اے ہمارے پالنے والے، ہم اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر آج بھی ہم نے اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کر لی تو یہ پریشانیاں یہ سب کچھ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ ہم آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ پریشانیاں آنا، یہ کھیتیوں میں نقصان ہونا اور کثرت سے موتیں ہونا، انسانوں اور جانوروں کے اندر بیماریوں کا آنا اور طرح طرح کے عذاب کا نازل ہونا، یہ سب انسان ہی کے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے۔ اگر انسان اب بھی باز آ جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام پریشانیاں دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔